الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ لخت جگر علی کا ہے زہرا کا پھول ہے، لخت جگر علی کا ہے زہرا کا پھول ہے، یہ ہیں رسول پاک سے ان سے رسول ہیں۔ اور عالم کبھی امام کو پیاسا نہ بولنا، عالم کبھی امام کو پیاسا نہ بولنا، رے پانی میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، پانی میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ابھی پایا شکر احسان کہ اللہ پاک نے ان سانسوں کی مہلت عطا کی، تو آج ہم یہاں پہ پیغام حسین ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ایک عالم دین ہوتے ہیں، خوبصورت سا عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اور خوش الحان خوبصورت دکھنے والے ثنا خاں بھی ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے سیٹ پر موجود ہیں خوبصورت ثنا خاں، اور آج بھی علامہ مولانا ہمارے سیٹ پر جو تشریف لائیں گے، علامہ مولانا عادل مدنی دامت برکاتہ عالیہ صاحب جو ہے، آج جو محرم کا سلسلہ جو ہے یہ یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک ہمارا جو ایپیسوڈ جو چل رہا ہے اس میں جو ہے ٹاپک ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ مولا حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق کیسا تھا، جو کہ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ امام علی مقام مولا حسین پاک کی حسن اخلاق کے بارے میں جو ہے فرمائیں گے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوگی علامہ مولانا عادل مدنی کے ساتھ۔ اس سے قبل معروف کو شرحان جتنا اچھا زیادہ دکھتے ہیں اسے کئی زیادہ اچھا پڑھتے بھی ہیں، ہم معروف کو شرحان ثنا خاں جناب حافظ معراج رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ اگر سوشل میڈیا میں اگر دیکھا جائے حافظ معراج رضا قادری صاحب کا نام اگر ہم ہٹا دیں تو میرے خیال سے سوشل میڈیا ہی انکمپلیٹ ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے، اسلامک کانٹینٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ سبسکرائبر بے تحاشا ہیں، چاہنے والے بے تحاشا ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نعت خوانی کے علاوہ بھی درس و تدریس کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ جو ہے حفاظ کرام کو پڑھانا، اور مدرسۃ المدینہ میں جو ہے قرآن پڑھانا، بچوں کو حفظ و ناظرہ کی جو ہے ترغیب ہے۔ ماشاءاللہ ایک دن بھر کی ایک الگ مصروفیات ہے، قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر میں ان کا دن پورا گزرتا ہے۔ میری مراد جناب حافظ معراج قادری صاحب، ان کو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ کہ آپ آئیں پیغام حسین ٹرانسمیشن میں۔ اللہ کریم ہم تمام کا یہ آنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ماشاءاللہ کاشف بھائی، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی پوری ٹیم کی محبتیں ہیں پیغام حسین ٹرانسمیشن کی، جو ماشاءاللہ اتنا پیارا سلسلہ لے کر چل رہی ہے، اور میں تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا پیارا سیٹ لگایا، اور اتنے پیارے معاملات، ہمارے عالم دین بھی موجود ہیں، اور ہمارے کاشف بھائی آپ بھی سلسلہ لے کے چل رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششیں قبول فرمائے۔ ابھی پچھلے ریسنٹلی بھی میں رمضان المبارک کے ٹرانسمیشن میں آپ کے تھا، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیٹ لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ معراج بھائی ہماری پیغام حسین کے حوالے سے فیڈ بیک دے رہے تھے، تو بیسیکلی ہماری چھوٹی سی کوشش کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے سرکار کے ذکر کا پرچار ہو جائے، کسی بھی طریقے سے جو ہے گھر گھر یہ نعت خوانی پہنچ جائے، حضور آل سرکار اور آل سرکار کا ذکر گھر گھر تک پہنچ جائے، علماء کی بدولت، نعت خوانوں کی بدولت، اور مجھ جیسے ناچیز کی چھوٹی سی کوشش کے ذریعے ماشاءاللہ حافظ معراج رضا قادری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو آئیں ان سے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے کوئی لب خاموش نہ رہے، حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، 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 اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کیا بات ہے، کے، سبحان اللہ، ہو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کیا بات ہے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 سبحان اللہ، اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے جناب حافظ معراج رضا قادری صاحب خوش الحانی کے ساتھ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ بالکل ماشاء اللہ، کیا ہی کہنے، ظاہر اتنا اچھا پڑھنے والے لوگ موجود ہوں تو ظاہر پھر ویورز کی تعداد اور پھر لاکھوں میں اور کروڑوں میں جاتی ہے، ملینز میں چیزیں پہنچتی ہیں۔ اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائیں۔ آپ کے آواز و انداز میں ماشاء اللہ حافظ معراج رضا قادری صاحب موجود ہیں، اور بہت جلدی آج کی اس ہمارے سیشن میں علامہ مولانا عادل مدنی دامت برکاتہ علیہ صاحب بھی موجود ہوں گے، جو کہ ہمارا جو ٹاپک ہے امام علیہ مقام مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق کیسا تھا، وہ ہمیں جو ہے اپنی گفتگو سے، اپنی قیمتی آرا سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ تو ظاہر خوبصورت پڑھنے والے معراج رضا قادری صاحب موجود ہیں، تو ان کے ذریعے ان کی زبانی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں، سننے والے کے دل میں مزید عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سمندر جو ہے ٹھاٹے مارنا شروع کر دے۔ جناب جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے خوبصورت کلام مدینہ کے حوالے سے ہے، شامل ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل، برکتیں ملے گی۔ پہنچوں در سرکار پہ سبحان اللہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، سبحان اللہ، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہکیاں آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہکیاں آنے لگی کیا بات ہے معراج بھائی، کیا بات ہے معراج بھائی، ہوا میں، آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، بہت خوب، کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ حافظ صاحب، ماشاء اللہ حافظ صاحب۔ تو یہی ہے گم بد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گم بد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، سبحان اللہ، نظارہ تو یہی ہے،
آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی علی کی ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی علی کی ہم کیجیے اصل میں جینا تو یہی ہے جینا کیا بات ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر ہے تمنا تو یہی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرما رہے تھے جناب حافظ معراج رضا قادری صاحب. اور آج کا جو ٹاپک ہے کہ امام علی مقام مولا حسین پاک رضی اللہ عنہ کا حسن اخلاق، ان تمام ٹاپک کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں ان تمام کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ہمراہ موجود ہوں گے. اب ان کی طرف موو کرتے ہیں علامہ مولانا جناب عادل مدنی دامت بقاتم علی صاحب کے پاس کہ آج کا جو ٹاپک ہے امام علی مقام اور حسین پاک کا حسن اخلاق، تو اس حوالے سے تمام تر سوال کے جواب ہم علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے. جی جناب ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے علامہ مولانا عادل مدنی دامت بقاتم علی صاحب پیغام حسین کی آج کے اس نشست میں ہمارے مہمان ہیں. اور ظاہر ہے علامہ جس طرح ہے کہ علمی شخصیت ہیں اور ٹاپک بھی ایک اچھا ہی ہونا چاہیے تھا. تو محرم کی جو ٹرانسمیشن ہے 10 دن کی، تو اس میں ظاہر اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کریں، ہم صحابہ کرام کا بھی کر رہے ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہے علامہ عادل مدنی دامت بقاتم علی صاحب ہمارے ہمارا موجود ہیں. تو آج کا ٹاپک ہے امام علی مقام مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق کیسا تھا. تو ہم یہ گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے. سب سے پہلے علامہ صاحب کو ہم تھینکس پے کریں گے پیغام حسین کی پوری ٹیم کی جانب سے، حسن پروڈکشن کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا. جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے علامہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور ظاہر ہے آپ ویورز دیکھیں گے، آپ کو جو ہمارے جو ٹاپک ہے ہمارا جو بھی ہے پوائنٹ وہ کلیئر ہوگا. یقیناً میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک ماشاء اللہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بعد دن بھر جو ہے آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے ماشاء اللہ. کہ بس دن بھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے آپ کا، میرے خیال سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ. پاک اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. جی جناب ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کاشف بھائی آپ کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے حسن پروڈکشن، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو جو ہے وہ یاد کیا اور یہاں پر میں حاضر ہوا. اور آپ لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اور نکھرا ہوا جو ایک پیغام عوام الناس کو دے رہے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ کے ساتھ الحمدللہ موجود تھا. تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، بنتی ہیں مٹ جاتی ہیں، لیکن آپ کا یہ پروگرام ایسا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے، ریکارڈ کرنے کے بعد یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو جب تک یہ وہاں پر رہے گا لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کے لیے میرے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ جاری رہے گا. پروردگار عالم آپ کی اس کاوش کو مقبول فرمائے، میری حاضری بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے پروردگار عالم ان تمام پر جو ہے اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول آمین آمین آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب جس طرح ٹاپک ہے ہمارا امام علی مقام مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق کیسا تھا، بالکل ضروری ہے اس دور میں بھی کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے اخلاق کی، ان کی جو تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر شاید ہم اس معاشرے کو ہم اچھا بنا سکیں، پورے اخلاق مند معاشرہ بنا سکیں. تو ماشاءاللہ اسی چیز کو ہم آگے بڑھانے کے لیے، اسی چیز کے جو ہے کا پرچار کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا ماشاءاللہ. علامہ صاحب آج کا جو ٹاپک اس کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ آج ہم نے یہ ٹاپک رکھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ امام علی مقام کا مولا حسین کا حسن اخلاق، یہ وجہ کیسے پیش آئی کہ ہم آج یہ ٹاپک رکھنا ہے؟
جی کاشف بھائی نہایت اہم آپ نے اسٹارٹ میں سوال کر دیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں کاشف بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت یہ ہم الحمدللہ سنتے رہتے ہیں. آپ کی شہادت کے تذکرہ وہ سنتے رہتے ہیں. آپ کی واقعات کا جو آپ کی جو شہادت کے واقعات ہیں وہ الحمدللہ جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں جو بھی ظلم و ستم کیا گیا وہ سارے معاملات ہم سنتے رہتے ہیں. کربلا کے بعد بھی جو معاملات ہوئے الحمدللہ وہ ہم نے سن رکھے ہیں. لیکن اس چیز کی طرف ہماری توجہ جو ہے بہت زیادہ کم ہے کہ آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ حسن اخلاق کس طرح کا تھا. دیکھیں لنگر بنانا، دیگے بنا لینا، کھا لینا، امام حسین کی جو ہے نا وہ نام کے نعرے بلند کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یقیناً ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں. بالکل انہوں نے جس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے ہم اس انداز کے اندر اپنی زندگی گزارنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. اور پھر کاشف بھائی ایک بات یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت کتنی زیادہ بہرا روی ہے. ہمارے معاشرے میں یوں کہیے کہ حسن اخلاق نام کی چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے، ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل بھائی جو ہے وہ بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. ہر رشتوں میں ایسا ہے. بالکل اسی طریقے سے گھر کے معاملات جو ہے وہ نہایت ڈسٹرب ہیں. تو اس بات کی نہایت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے جو اخلاق ہیں نا ان کو پڑھیں اور ان کی ترویج و ارشاد کرنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا اس مناسبت سے یہ ٹاپک آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور دعا یہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو بھی سنیں ہم جو ہے اس کے اوپر عمل کریں اور ان تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. بالکل ماشاءاللہ. بالکل علامہ صاحب جو ابھی بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے کہ آج کل کے دور میں بھائی کے ساتھ بیہیو دیکھیں اس طرح مس بیہیو ہوتے ہیں. پیرنٹس کو اولاد کے ساتھ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات اولاد بھی کچھ اس طرح کے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح میں ہے. حسن اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، صلہ رحمی ہے ہی نہیں، حقوق العباد کی کنٹینیو ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ بالکل ضرورت ہے. اور جب میں نے یہ بات چھڑی بھائی سے، بھائی کی محبت، تو دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ ظاہر بھائی وہ بھی تھے امام حسن اور حسین. تو اس کے حوالے سے ذرا گفتگو کرتے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں حسن اخلاق کس طرح تھا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت سوال کیا ہے. ان کے حسن اخلاق کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے. اللہ صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پلے بڑے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت و تعلیم حاصل کی. نہایت خوبصورت واقعہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا، دست سوال دراز کیا، عرض کی کہ حضور کچھ عطا کیجیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح بھیک مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس طرح بھیک مانگنا جو ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے. عام طور پہ گداگر جو ہماری گلی کوچوں کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ہم دے کس کو رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ غیر مستحق کو ہمارا مال جا رہا اور پتہ بھی نہیں ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس طرح سے بھیک وغیرہ مانگنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر تم جو ہے محتاج ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، نادار ہو، پھر تم بھیک مانگ سکتے ہو. یا تم پر کسی قسم کا کوئی دین ہے یعنی کہ تم مقروض ہو تو پھر تم جو ہے وہ بھیک مانگ سکتے ہو. یا کوئی تاوان وغیرہ کا معاملہ ہے تو پھر تم بھیک مانگ سکتے ہو. علاوہ ازیں اس کے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ حضور میں انہی معاملات کے اندر گرفتار ہوں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 100 دینار عطا فرمائے. 100 دینار عطا فرمائے اور 100 دینار لینے کے بعد یہ شخص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اٹھ کر امام حسین کی بارگاہ میں آیا. امام حسین کی بارگاہ میں آیا تو وہاں پر بھی آ کر جو ہے دست سوال دراز کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت جو کتنی پختہ ہے. جو باتیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تھی وہی امام حسین بھی بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تمہارا سوال کرنا درست نہیں ہے. اگر تم محتاج ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، نادار ہو تو پھر تو سوال کرو، سمجھ میں آتا ہے. یا کوئی تاوان ہے یا مقروض ہو تو پھر تو سوال کرو، سمجھ میں آتا ہے. علاوہ ازیں اس کے تمہارا سوال کرنا وہ درست نہیں ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ حضور ابھی میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اٹھ کر آ رہا ہوں، انہوں نے بھی سیم یہی گفتگو کی ہے اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا میرے بڑے بھائی نے تمہیں کچھ دیا یا نہیں دیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جی حضور مجھے 100 دینار دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم ارشاد فرمایا. غلام ایک تھیلی لے کر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی میں سے 1 دینار نکال لیا سبحان اللہ اور 99 دینار اس شخص کو عطا کیے.
99 دینار اس شخص کو عطا کیے، اور اس شخص کو دینے کے بعد جب اس شخص نے دیکھا کہ 99 دینار ملے تو اس نے عرض کی کہ حضور 99 کیوں دیے؟ انہوں نے 100 دیے تھے، آپ بھی 100 عطا فرما دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی سے محبت، ادب اور احترام دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے جتنے دیے ہیں میں اتنا دے کر ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ بڑا بھائی وہ والد کے مانند ہوتا ہے۔ آج یہ دیکھیں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کتنی عزت و احترام کرتا ہے، ایسے ہی ہے، کوئی عزت و احترام نہیں نظر آتا۔ اور پھر اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن سامنے موجود نہ تھے، اگر سامنے موجود ہو اب ادب احترام ہو رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن امام حسن سامنے موجود نہیں، اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس شخص کو 99 دینار عطا کیے۔ وہ شخص امام حسین کی بارگاہ سے اٹھ کر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ بھی مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صرف 7 دینار عطا کیے۔ اللہ، 7 دینار عطا کیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امام حسن کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے 100 دینار دیے۔ امام حسین کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے 99 دینار دیا۔ آپ صرف 7 دینار عطا کر رہے ہیں، آپ بھی تو صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو مجھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل ٹھہراتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ تو علم اور عطا کرنے کے دریا ہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کاشف بھائی دیکھیے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان محبت کس قدر تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے مثل نہیں ہیں۔ بالکل، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل و نسب سے ان کا تعلق ہے، تو ہم ان کے مثل کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو دینے کے بھی دریا ہیں، وہ علم کے بھی دریا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے ان دو بھائیوں کے درمیان حسن اخلاق کا معاملہ تھا، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح کا حسن اخلاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ امام علی مقام والا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ساتھ حسن اخلاق کیسا تھا؟ ماشاءاللہ، یہ بھی نہایت اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کو اس معاملے میں بڑا گمراہ کیا جاتا ہے۔ اختلاف ہے اس حوالے سے، بالکل جبھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا، بڑا گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہے اور باور کرائی جاتی ہے کہ آیا کہ ان کے درمیان آپسی کچھ اختلاف تھا، نہ اتفاقیت تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں تاریخ نے جو کچھ بھی بتا دیا اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بالکل بالکل، ہم اس کو کسی بھی حوالے سے نہ تو چیلنج کرتے ہیں، نہ ڈینائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضرور ہے، وہ بڑوں کا معاملہ ہے، وہ بڑوں میں رہی تو زیادہ اچھا ہے۔ بالکل بالکل، میں چھوٹا ہوں، آپ چھوٹے ہیں، ہم لوگ چھوٹے ہیں، ہم امتی ہیں، تو ہمیں امتی بن کے رہنا چاہیے۔ بڑوں کے معاملات میں بولنے کی ہمیں ویسے بھی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا۔ تو جب بڑے ہیں وہ معاملات ان کے اپنے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم نے کون سے اتنے جو نا نماز روزے جمع کر رکھی ہیں کہ بغیر کسی ٹکٹ کے جنت کے اندر چلے جائیں گے، ایسا بالکل پاسبل سی بات۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، بڑوں کے معاملات میں بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ چنانچہ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ حسن اخلاق کا کیسا معاملہ تھا، تو ذرا اس روایت سے سماعت کیجئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منور سے نکلے اور مقام حرہ، ایک مقام ہے، اس کی طرف اپنی زمینیں، ان کی اپنی زمینیں تھیں، اس طرف جو ہے وہ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ آپ پیادہ تھے، پیدل تھے، آپ پیدل چل کر جو ہے وہ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، یہ ملے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو چونکہ آپ نواسے رسول ہیں، بڑی عزت، بڑا احترام تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی
آپ یہ دیکھیں اگر معاذ اللہ ان کے درمیان کوئی اختلافی معاملہ ہوتا تو اس طرح کا کیوں ہوتا معاملہ؟ بالکل بالکل ایسے ہی. تو یقیناً آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے. اور کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر محبت جو ڈالی تھی وہ آقا نے ڈالی تھی نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے. یہ ہر کوئی ایلے میلے کے سامنے بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین سیکھا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ اپنی سواری پیش کر دی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نے اخلاق دیکھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب سواری آپ کی ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتا. آپ کی سواری ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتا. آج دیکھیں اگر کوئی شخصیت ایسی ہو کہ جو علمی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام رکھتی ہو، اگر وہ روڈ پر اکیلے جا رہی ہو، میرے جیسا شخص آئے اور کہے کہ جناب میری سواری لے لیجئے، تو وہ اپنے لیے اس بات کو عزت سمجھتے ہوئے میری جو مطلب ایک سواری اس کو قبول کرے گا، بیٹھ جائے گا اور اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھے گا کہ یار لوگ مجھے پیدل چلتا ہوا بھی دیکھ نہیں سکتے، میری اتنی عزت کرتے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سواری ہے تو آپ ہی اس پر بیٹھیں گے، میں تو نہیں بیٹھ سکتا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزید ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور نہیں آپ بیٹھیں گے. امام حسین بالکل نہیں مانے. امام حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قسم اٹھا لی. جب اس پر قسم اٹھائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قسم اٹھا لیے تو لہذا مجھے اس بات پر مجبور کر دیا، لیکن پھر بھی چونکہ سواری تمہاری ہے لہذا آگے تم بیٹھو گے، میں پیچھے بیٹھوں گا. آپ یہ دیکھیں حسن اخلاق کتنا اعلیٰ، مطلب کردار کا کتنا زیادہ اعلیٰ ہے، کردار کتنا اونچا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ سواری تمہاری ہے لہٰذا آگے آپ بیٹھیں گے، پیچھے میں بیٹھوں گا. اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کی سواری ہو وہ آگے کی طرف بیٹھے، تو لہذا سواری آپ کی ہے تو آپ آگے بیٹھیں گے. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حضور کی حدیث ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت ارشاد فرمائی ہے کہ اگر سواری والا خود کہہ دے کہ آپ آگے بیٹھ جائیں تو پھر آگے بیٹھنے کی بھی اجازت ہے. تو لہٰذا ان کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی والا جو ہے وہ اجازت دے دے کہ آپ میری جگہ بیٹھ جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری جگہ بیٹھیے، یعنی کہ سواری پر آپ آگے بیٹھیں گے، میں پیچھے بیٹھوں گا، اور پھر اس انداز میں ہم آگے سفر کریں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے خود آگے تشریف فرما ہوئے اور پیچھے حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور پھر وہ اس انداز میں اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے. اچھا علامہ یہ تو تھا کہ امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت صحابہ کرام سے. اب امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ آخری سوال ہے آپ سے تاکہ ہمیں اینڈ پہ کلوزنگ کی طرف ہمیں چلنا ہے. اور معروف ثناء جناب حافظ معراج رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں، منقبت بھی ان سے سنیں گے اور پھر پروگرام کو ہمیں اختتامی مراحل کی طرف لے چلیں گے. آخری سوال جو ہے آج کا ہمارا آپ سے، ظاہر موضوع چل رہا ہے امام علی مقام مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق، تو عام لوگوں سے کیسا تھا میرے امام مولا حسین پاک کا حسن اخلاق؟ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے، بڑا پیارا سوال ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا تو اس شخصیت کا جو حسن اخلاق ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے صحابہ سے حسن اخلاق کا معاملہ ہے، اپنے رشتہ داروں سے حسن اخلاق کا معاملہ ہے، بھائی بہنوں سے حسن اخلاق کا معاملہ ہے، تو اسی طریقے سے عام لوگوں سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت خوبصورت حسن اخلاق کا معاملہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کا غلام تھا، اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، اور غلطی بھی ایسی تھی کہ اس پر سزا دی جانی تھی. اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تھوڑا غضبناک ہوئے. جب اس غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غضبناک دیکھا نا تو اس نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اللہ. اور اس نے کیا پڑھا؟ اس نے پڑھا کہ والعافین عن الناس، یعنی کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنا تو فوراً جو ہے وہ لیول نیچے آ گیا، غضبناک جو تھے وہ بالکل نرمی کے اندر تبدیل ہو گئے. بالکل. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میں نے تجھے معاف کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے جو ہے غلطی سرزد ہوئی، اور غلطی بھی ایسی تھی کہ جس پر سزا دی جانی تھی نا. تو
جب اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا غضبناک ہو کر اس کو دیکھا تو اس نے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، بالکل، اور پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کظمت الغیظ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے مزید قرآن کی آیت پڑھی کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے مزید قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بالکل، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، اور آج کے بعد سے تجھے میری طرف سے دگنا وظیفہ ملا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو نقصان کیا، غلطی کی، لیکن اس کے باوجود حسن اخلاق کا معاملہ جو ہے وہ کس قدر ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے وہ راستے سے گزر رہے تھے، سواری پر تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، تو چند مساکین لوگ جو ہے، فقیر لوگ جو ہیں، بیٹھے ہوئے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، اللہ، سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب نظر پڑی تو ان مساکین لوگوں نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ حضور آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیجیے، دعوت دی آپ کو۔ اب اگر بالفرض کوئی اتنے بڑے اسٹیٹس کا مالک اور اس کو کوئی غریب، فقیر اور مسکین قسم کا شخص جو ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے، تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہے کون۔ آج کل تو کاشف بھائی اتنا معاملہ ہو چلا ہے کہ ہم نے بچپن سے ایک شعر سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی سیٹ صاحب کھڑے ہوئے نا اور ان کے برابر میں کوئی چھوٹا آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو سیٹ صاحب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کون آ کر میرے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی آپ کس بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایسے ہی ہے، اس رب کو سجدہ کرنا ہے جس نے اس کو بھی مطلب اس بندے نے بھی اسی کو سجدہ کرنا، تم نے بھی اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے، اعلیٰ کو ادنا پر اور ادنا کو اعلیٰ پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اسٹیٹس کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، عزت اور وقار یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہمارے یہاں اہمیت کی حامل ہیں۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فوراً اپنی سواری سے جو ہے وہ نیچے تشریف لے کر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ سوکھے ٹکڑے جو وہ لوگ کھا رہے تھے وہ تناول کیے، اور کھانے کے بعد ان کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری جو دعوت ہے اس کو قبول کی، لہذا اب آپ لوگ میری دعوت کو قبول کیجیے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا آپ لوگ تمام میرے گھر چلیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مساکین اور مسکین فقیر لوگوں کو اپنے گھر لے کر آئے، گھر پہ لانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا، خوشبو عطا فرمائی اور پھر ان کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ آپ یہ دیکھیں حسن اخلاق کا کس قدر مطلب اعلیٰ نمونہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم لوگ چاہیں، اگر ہم لوگ جو ہے اس مطلب حسن اخلاق کو لیتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یہ بے روی جو شروع ہو گئی ہے، ایک اور خاص طور پہ یہ اسٹیٹس کا جو معاملہ چل نکلا ہے، اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی اسٹیٹس کے پیش نظر کاشف بھائی بہت سارے لوگ جو نا اسی اسٹیٹس کے پیش نظر جو نا ریاکاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، قربانی کے ایام جو گزرے ہیں، آپ دیکھیں اسٹیٹس کی ہی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ 8 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہے، میں 20 لاکھ کا لے کر آؤں گا۔ ہاں ایسے ہی ہے، یہ 20 کا لایا میں 30 کا لے کر آؤں گا۔ حالانکہ اپنا اتنا قد نہیں ہے، اپنی اتنی چادر بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے درمیان اپنا ایک اسٹیٹس بنانا ہے کہ بھائی میں سے ہائی ہوں، اپنا قد دکھانا ہے لوگوں کو، تو لہٰذا یہ کام کرنا ہے اگرچہ قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ ایسے ہی اس طریقے سے بھی لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی جو چادر ہے آپ اسی چادر کے اندر رہیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا صرف لنگر نہ کھائیں، آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ بالکل، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو فرمودات عطا فرمائے ہیں، ان فرمودات پر بھی جو ہے وہ عمل کریں تاکہ دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ان کی عزت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہماری دنیا کے اندر بھی عزت بڑھے گی اور آخرت میں بھی عزت بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ مولانا عادل مدنی دامت بقاتم عالیہ صاحب بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، اور واقعی جو گفتگو فرمایا نا اس وقت کی ضرورت ہے،
اور بہت زیادہ حسن اخلاق کا معاملہ آپ کو میں نے بتایا، مس بیہیویئر جس طرح ہے ہمارے ماحول میں، ہر رشتے میں، ہمارے معاشرے میں جس طرح کہ بالکل ہر بندہ پریشان ہے اس معاملے کو لے کر. تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی، بہت اچھی اصلاح فرمائی علامہ مولانا عادل مدنی دامد برکاتہ عالیہ صاحب نے. اور تو علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور موو کرتے ہیں معروف شناخہ جناب حافظ معراج رضا قادری صاحب موجود ہیں، ان سے مرکبہ سنتے ہیں جناب. تو ماشاءاللہ ہمارے ہمراہ معروف شناخہ جناب حافظ معراج رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں. تو اپنے پروگرام کو جو ہے ہم اختتامی مراحل کی طرف لے کر چلتے ہیں، ان سے ہم منقبت سنتے ہیں. جی جناب حافظ، آپ کس ہستی کی شان میں ہمیں منقبت سنانا چاہیں گے؟ آپ امام علی مقام امام حسن امام حسین کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، یہ شامل ہو جائیے. ماشاءاللہ. اللہ کی رضائے محبت حسین کی، محبت حسین کی، لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی، شہادت حسین سبحان اللہ. یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی. جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، شیر خدا کے لال نوا سے رسول کے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، ایک ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، دریا میں بھی لائنوں نے پہرا لگا دیا. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی. زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا اے ماجرا، آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا، کرتی ہوں اس غریب میں یہ آخری سوال، خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال، مانا کہ یہ تمہارا